الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی سورہ والصافات میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذو الحجہ کو خواب آیا تو انہوں نے 100 دمبوں کی قربانی دی۔ 9 ذو الحجہ کو پھر وہی خواب آیا جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ بعض نے لکھا ہے کہ دونوں دفعہ 100 اونٹوں ہی کی قربانی دی تھی، واللہ عالم۔ پھر جب 10 ذو الحجہ کی رات کو وہی خواب آیا تو انہوں نے اپنے جگر گوشے سے مشورہ کیا۔ یہ مشورہ ان کو حکم خداوندی کے لیے برضا و رغبت تیار کرنے کے لیے تھا، ورنہ نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بامعجب خواب حکم بھی صادر فرما سکتے تھے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچہ ہونے کی وجہ سے پائے استقلال ڈگمگا جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے مشورتاً بات کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گو ابھی کم سن تھے، مگر ان میں نور نبوت ختم المرسلین معجزن تھا، انکار یا تذبذب کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ فوراً حکم خداوندی کے آگے سر خم کر دیا اور عرض کیا، ابا جان، آپ حکم خداوندی کی تعمیل کیجئے، مجھے انشاءاللہ آپ صابر پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں اپنے لخت جگر کو نہلایا دھلایا، سرما ڈالا، اجلے کپڑے پہنائے اور اس طرح تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کر بہکانے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ انہوں نے 7 کنکریاں مار کر اس کو بھگایا۔ 3 دفعہ اس ملعون نے کوشش کی، مگر ہر بار منہ کی کھائی۔ جن مقامات پر شیطان کو کنکریاں مار کر بھگایا گیا وہاں پر پتھروں کے ٹیلے سے بنا دیے گئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر اوندھے منہ لٹایا۔ بعض کہتے ہیں کہ باپ بیٹا دونوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ بیٹے کو ماتھے کے بل لٹانا تو قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے۔ روایت ہے کہ خلیل اللہ کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی ترغیب خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، تاکہ شفقت پدری جوش میں آ کر پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکے، اور یہی فلسفہ بیٹے کو اوندھے منہ لٹانے میں تھا، تاکہ چھری چلتے دیکھ کر پائے استقلال ڈگمگا نہ جائے۔ ادھر باپ نے تیز چھری بیٹے کی گردن پر چلانا شروع کر دی، اور ادھر اللہ سمیع بصیر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ جنت سے مینڈھا بھیجا تاکہ چھری کے نیچے رکھ دیا جائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خون نکلنے کی سرسراہٹ سنی تو آنکھوں سے پٹی کھول دی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نزدیک کھڑے مسکرا رہے ہیں اور مینڈھا قربان ہوا پڑا ہے۔ ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا۔ اس واقعے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہلائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بکری بھیجی گئی، دوسری روایت ہے کہ دمبا بھیجا گیا، تیسری روایت ہے کہ مینڈھا بھیجا گیا۔ مینڈھا والی روایت زیادہ معتبر معلوم دیتی ہے، کیونکہ ثابت ہے کہ اس مینڈھے کے سینگ کعبہ شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے وقت تک محفوظ تھے، جو یزید کی فوج کی مکہ پر فوج کشی اور منجنیقوں سے آگ برسانے کے باعث جل گئے تھے۔ مشہور ہے کہ قربانی کا یہ واقعہ مکہ مکرمہ سے 3-4 میل دور مقام منی پر ہوا، لیکن زیادہ مورخین یہ مقام کوہ مروہ کے نزدیک بتاتے ہیں۔
واللہ عالم۔